ایک بزرگ تھے ہمارے اولیاء اللہ میں، مولانا عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ تعالی۔ گنگو انڈیا میں ایک ضلع کا نام ہے، پہلے قصبہ تھا اب ضلع بن گیا۔ تو ان کے جو دادا تھے، ان کے جو پوتے تھے، وہ اپنے دادا کے ساتھ رہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ دادا سے لوگ آتے، بیعت کرتے، فیض حاصل کرتے، اپنی اصلاح کرواتے، چلے جاتے۔ وہ بس موج مستی میں رہے۔ جب دادا دنیا سے چلے گئے تو پھر اس فکر ہوئی کہ کاش میں بھی اپنے دل کی اصلاح کروا لیتا۔ تو پھر دل میں اللہ پاک نے ڈالا کہ کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جس کے پاس تیرے دادا کی وراثت ہے، جو تیرے دادا کا خلیفہ مجاز ہے۔ چنانچہ وہ بلخ، گنگو سے بلخ آئے، اور جب ان پیر صاحب کو پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب کا پوتا آ رہا ہے، تو شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا اور ان کو مہمان خانے میں اچھی جگہ ٹھہرایا، اچھے کھانے کھلائے۔ جب 3 دن گزر گئے تو پھر وہ خود ہی فرمانے لگے کہ حضرت میں تو اپنے دادا کی وراثت میں سے کچھ حصہ لینے آیا ہوں۔ میرے دادا نے جو آپ کو دین کی وراثت دی ہے اس میں سے کچھ حصہ لینے آیا ہوں۔ تو فرمایا تمہیں یہ جو عزت احترام کی جگہ اور جو اچھے کھانے ملے ہیں یہ سب چھوڑنے پڑیں گے۔ تو کہا میں آئے ہی اس لیے ہوں کہ اپنے دادا کی وراثت جس طرح بھی ملے، دین کی وراثت وہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ ادھر مہمان بہت زیادہ آتے ہیں اور باہر حجام بھی ہم نے رکھا ہوا ہے، تو جہاں وہاں نہانے کے لیے کوئی بھی آتا ہے تو لکڑیاں گرم کرتے ہیں۔ آپ نے بس آپ کا کوئی کام نہیں، آپ صرف لکڑیاں گرم کرنی ہیں۔ جب بھی کسی کو ضرورت ہو پانی کی، آپ وہاں آگ جلائیں، پانی گرم کر کے ان کو دے دیں۔ تو کچھ عرصہ وہ اسی طرح کرتے رہے۔ ایک دن وہ حضرت فرمانے لگے ایک کوڑا اٹھانے والی سے کہ تم گزرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنا۔ اور یہ تو شہزادے تھے، شہزادوں والی زندگی، اور اولیاء اللہ کے قدموں میں رہنے والے تھے، یہ نفیس مزاج تھے بہت۔ تو جب ان کے پاس سے گزری تو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ اگر گنگو ہوتا نا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا ہاں بتائیں آپ نے کیا کیا؟ کہا جی میں پاس سے گزری تو اس نے مجھے ایسے ایسے کہا۔ تو فرمایا ابھی کسر باقی ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر فرمایا کہ اب تم جو ٹوکرا کچرے کا لے کر جاؤ گی تو اس کے جسم سے ساتھ لگا کے گزرنا، رگڑ کے گزرنا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب وہ اسی طرح گزری تو اس وقت کچھ کہا تو نہیں لیکن غصے سے ضرور دیکھا۔ فرمایا ابھی بھی چاول ابھی کچے ہیں، ابھی اور ضرورت ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد فرمایا کہ اب جب تم گزرو تو تھوڑا سا اس طرح کرنا کہ تھوڑا سا کوڑا اس پر بھی گر جائے، اتنا پاس سے گزرنا۔ تو جب وہ قریب سے گزرنے لگی اور اس سے جان بوجھ کے ان سے ٹکرائی اور کوڑا کچھ ان پر بھی گر گیا، تو انہوں نے اپنے کوڑے کی پرواہ کیے بغیر اس خاتون سے پوچھا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے آ کے پیر صاحب کو بتایا کہ آج تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، حالانکہ کوڑا اوپر گرا پھر بھی اپنے کوڑے کی پرواہ نہیں کی اور مجھ سے پوچھنے لگے تمہارا کیا حال ہے، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اب ان کے دل کی اصلاح ہو چکی ہے، ان کو اپنے پاس بلا لیا۔